اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک اور عید الفطر کے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ہم دوبارہ الحمدللہ آج آؤ بات کری کا ایک دوبارہ سے اس کا جو سلسلہ ہے اس کا آغاز کر رہے ہیں، اور یقیناً عید الفطر کی جو تمام اپنی مصروفیات اور خوشیاں ہیں وہ ہم سب نے اپنے اپنے انداز میں کسی نہ کسی انداز میں جو ہے وہ منائی ہوں گی، اس کو سیلیبریٹ کی ہوں گی۔ کرونا وائرس کے جو ریسٹرکشن تھی اس کے اندر بھی نسبتاً ہم نے دیکھا کہ گزشتہ عید کی نسبت اس عید پر تھوڑا سا نرمی اور معاملہ جو ہے وہ ریلیکس ہمیں نظر آیا۔ تو الحمدللہ یہ چیزیں جو ہیں وہ آہستہ آہستہ نارمل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ لائف ایک اپنے نارمل انداز میں، ایک عام انداز کے اندر جس طریقے سے اس بحران سے پہلے ہوا کرتی تھی اس انداز میں واپس جاتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس پہ ہم سب کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے یقیناً۔ جہاں یہاں برطانوی مسلمانوں نے ایک اپنے انداز میں عید منائی، اور ایک اچھا جیسچر ہمیں یہ دیکھنے کو ملا کہ تمام مسلمانوں نے یہاں برطانیہ کے اندر ایک ہی دن جو ہے وہ عید الفطر منانے کا اہتمام کیا۔ وہیں ہم نے دیکھا کہ انٹرنیشنل جو پس منظر ہے، اس جو پیش منظر ہے وہ تبدیل ہوا، اور بالکل رمضان المبارک کے آخری ایام میں جس وقت آخری عشرہ جو ہے وہ چل رہا تھا، اس وقت ہم نے دیکھا کہ جو مسلمانوں کا تیسرا مقدس پلیس ہے اور قبلہ اول جس کو ہم کہتے ہیں، وہاں کچھ انریسٹ ہمیں نظر آیا، اور مختلف حوالوں سے ہم نے دیکھا کہ بہت ساری صورتحال بہت تیزی سے تبدیل ہوئی، اور اس کے بعد وہ وہیں تک محدود نہیں رہا کہ بلکہ فلسطین اور اسرائیل کے مختلف حصوں میں اس کا وہ جو ایک انریسٹ تھا، وہ جو صورتحال تھی وہ پھیلتی ہوئی آج ہمیں اس طریقے سے نظر آ رہی ہے کہ غزہ جو فلسطین کا ایک منقسم ایک حصہ ہے، اس میں صورتحال انتہائی کشیدہ ہے۔ سینکڑوں لوگ جو ہیں اس بمباری کا جو ہے وہ لقمہ اجل بن چکے ہیں، اور متعدد بچے جو ہے اور خواتین اور وہ ولنریبل کمیونٹیز کہ جو کسی بھی طریقے سے کسی بھی انداز میں ٹارگٹ نہیں ہونا چاہتے ہیں، وہ بھی اس کا لقمہ اجل بنے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ مختلف حوالوں سے جو ایک عالمی رد عمل گزشتہ پچھلی دہائی کے اندر یا پچھلے سالوں میں اس طریقے کے واقعات پہ وہ رد عمل اس طریقے سے سامنے نہیں آیا۔ تو آج ہم اسی حوالے سے کچھ بات چیت کرنے کے لیے بیٹھے ہیں کہ آؤ بات کریں۔ آپ کا اپنا پروگرام ہے، اس کے اندر آپ شامل ہوتے ہیں، اور اس کے اندر ہم بات کرتے ہیں مختلف حوالوں سے اور ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں۔ مختلف آراء آپ کی بھی ہو سکتی ہیں اور اس کے اوپر آپ شامل بھی ہو سکتے ہیں، اور آج کا یہ پروگرام اس حوالے سے بھی ایک اہم پروگرام ہے کہ آج ہم اس حوالے سے بھی بات چیت کریں گے کہ یہاں ہم برطانوی مسلمان جو ہیں وہ کس انداز سے اس پورے معاملے کو دیکھتے ہیں، ہماری اپنی زندگیوں کے اندر اس کی کیا اہمیت ہے۔ دوسرا یہ کہ ایک اوور آل جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے اس کا ایک رسپانس کیا سامنے آیا اور کیا آنا چاہیے تھا، اور اس سے پہلے کیا ہوا کرتا تھا، اور اس کے ساتھ میں تیسرا کہ جو مسلم دنیا کے اندر جو اقوام ہیں ان کا جو رسپانس اس سے پہلے ہوا کرتا تھا اور آج اس کے اسٹینس کے اندر جو ڈفرینس ہمیں فیل ہوتا ہے اس کی کیا وجوہات ہمیں نظر آتی ہیں، اور اس کے بعد آگے مستقبل میں کیا ہوتا ہوا نظر آتا ہے، کس طریقے سے ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ مسئلہ فلسطین کس انداز میں آگے کی طرف بڑھتا ہوا جا رہا ہے۔ تو میرے ساتھ میرے جو میزبان ہیں، جو کو ہوسٹ ہیں اس پروگرام کے، وہ بھی موجود ہیں، گو کہ یہاں تو موجود نہیں ہیں مگر ریموٹلی موجود ہیں، روحان بن شمس، ان کو بھی میں ویلکم کرتا ہوں۔ جی روحان، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے ابراہیم آپ کی عید اچھی گزری ہوگی۔ رمضان اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہمیں موقع دیا پورا گزارنے کا، اور اس کے بعد عید کا بھی گزارنے کا موقع دیا۔ اور جیسے آپ نے پیش لفظ کے اندر رکھا کہ فلسطین کا جو مسئلہ ہے یہ کئی سال سے بالعموم جو ہے میرے خیال میں مختلف خبروں کے اندر رہا کرتا ہے، اور بالخصوص ہر رمضان میں کچھ عرصے کے بعد لگتا ہے کہ یہ مسئلہ ایک مرتبہ پھر سے اپنی شدت کے ساتھ ہمارے سامنے لوٹ آتا ہے، اور پوری دنیا جو ہے وہ جیسے کہتے ہیں کہ وہ ایک ایسے سیناریو میں، ایک ایسی سچویشن میں آ جاتی ہے کہ جس میں یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ بہت چاہتے ہوئے بھی، بہت زیادہ حالات کو برا سمجھتے ہوئے بھی لوگ کیا کریں۔ یہ سوال میرے خیال میں سب کے سامنے ہوتا ہے، اور خصوصاً جیسے آپ نے پیش لفظ میں کہا کہ جو عالمی برادری کا رد عمل ہوتا ہے، جو ہم سب کا یہاں پہ مسلمانوں کی حیثیت سے رد عمل ہے،
یہ ساری دنیا کی حکومتوں کا رد عمل ہے یا مسلمان ممالک کی حکومتوں کا رد عمل ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے کہ کس نہج کے اوپر ہے جی اور کس طرف اس کو لے کے جانا جی چاہیے۔ بالکل. اچھا دیکھیں اور نوران، یہ چونکہ بہت ایک اہم ٹاپک ہے اور اس کا جو ہے وہ ڈائریکٹلی ایک لنک جو ہے وہ برطانیہ کے مسلم کمیونٹی، مسلم معاشرے، اس کے ساتھ بھی اس کا بہت گہرا جو ہے وہ تعلق ہے. برطانیہ کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے ساتھ اس کا جو ہے وہ بہت گہرا تعلق ہے، کیونکہ یہ غیر منقسم ایک تقسیم ہے کہ جو بہت جس کے اندر ایک اپنا جو رول ہے وہ مختلف انداز سے موجود ہے. تو ہمارے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہوا ہے بہت معزز مہمان محمد افضل خان صاحب، جو پارلیمنٹ کے ممبر ہیں. مسلمانوں کی جو کمیونٹی ہے برطانیہ کی، اس کی نمائندگی وہ مختلف فورم پہ مختلف انداز میں، کہیں شہر میں، کہیں یورپ میں، کہیں جو نیشنل اسمبلی ہے اس کے اندر وہ کرتے رہے ہیں اور آج بھی اس کے فرائض انجام دے رہے ہیں. اور جو شیڈو جو ڈپٹی لیڈر بھی ہیں. اور اس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج اس وقت جو مسلمانوں کی آواز ہے اس کے حوالے سے بھی ایک اوور آل جو ایک یہ جو پورا جو سینیریو ہے اس کے حوالے سے بھی تھوڑا سا گائیڈ کریں اور یہ بتائیں کہ کیا ہو رہا ہے اور کس انداز میں آگے حالات کو جو ہے وہ آپ دیکھتے ہوئے جا رہے ہیں. افضل صاحب، آپ کو بالکل ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے بھی موقع دیا ہے کہ آپ کے جو ویورز ہیں ان کے ساتھ اس بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک پہ گفتگو کی جائے. تو تھینک یو فار دیٹ. جی افضل صاحب، آپ یہ جو اس وقت جو صورتحال جس سے درپیش ہیں، تو اس کو کیا سمجھتے ہیں کہ عالمی جو رد عمل ہے کیا وہ ہے کہ جیسا ہونا چاہیے تھا، اور اس کے ساتھ میں جو برطانیہ کا جو رد عمل ہے آپ اس کو کس انداز میں دیکھتے ہیں؟ جی آئی تھنک سمپلیفائی کر کے میں بات کو تو یہ کہنا چاہوں گا کہ کوئی تبدیلی نہیں ہے. چاہے آپ اس پہ دیکھیں کہ جو ظلم فلسطینین بہن بھائیوں پہ ہو رہا ہے، یا اس کو دیکھیں کہ جو ریاکشن ہماری برطانیہ گورنمنٹ کا ہوتا ہے اس کو لیں، یا آپ دیکھیں کہ جو ہمارے مسلمان حکمران ہیں ان کا ریاکشن کو دیکھیں، یا اس کو وائڈر کانٹیکسٹ میں دیکھیں کہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے اس کو، تو وہ سیم ایز یوزول نظر آتا ہے. اس کی میں سمجھتا ہوں یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے، کیونکہ الٹیمیٹلی جو چیز ہارٹ میں اس ساری ڈسپیوٹ کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ پچھلے 70 ایئرز سے کہ یہ ایک ناانصافی ہو رہی ہے. پہلے دن سے جب فلسطین کو تقسیم کیا گیا تھا UN نے، تو اس وقت بھی ناانصافی کی گئی تھی کہ بہت سا خاصا حصہ جو تھا ان کو دے دیا گیا تھا. اس کے بعد سے آج تک جو سسٹمیٹکلی جو چیز سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اسرائیلی گورنمنٹ جو ہے سسٹمیٹکلی ان کی فردر زمین کو لے رہے ہیں، اور جو ان کے گھر ہیں ان کو ڈیمولش کر رہے ہیں، اور کانفسکیشن گھروں کا کر رہے ہیں، ان کو باہر نکال رہے ہیں. اور جو ریفیوجی بنے تھے اس ریجنل اس ایشو میں، وہ آج تک اسی طرح وہ دنیا بھر میں گھوم رہے ہیں ریفیوجی. میں نے خود لوگ دیکھے ہیں جن کی 3 جنریشن اب ریفیوجی بن چکے ہیں وہ. تو یہ وہ ریالٹی ہے گراؤنڈ پہ جو چلی آ رہی ہے. اور ہوتا کیا ہے کہ جب بھی اس طرح کی وائلنس فلیئر اپ ہوتی ہے تو پھر یہ انٹرنیشنل کمیونٹی حرکت میں آتی ہے. تو جب یہ حرکت میں آتے ہیں تو پہلا سوال یہ یہی کہتے ہیں اور جواب دیتے ہیں کہ بھائی اسرائیل ہیز اے رائٹ ٹو سیلف ڈیفense. یہ بات بھول جاتے ہیں کہ پچھلے 50+ ایئر سے اسرائیل ڈیفنس کی بات نہیں ہے، وہ آکیپائی کر رہا ہے فلسطینی لینڈ کو. تو ڈیفنس کہاں پہ آ گیا؟ تو جو جن کو آکیپائی آپ نے کیا ہوا ہے، تو اگر وہ کوئی فورس استعمال کرتے ہیں اس چیز کو ختم کرنے کے لیے، تو یہ کوئی زیادتی نہیں ہے، یہ ان کا فنڈامنٹل رائٹ ہے اس چیز کو کرنے کے لیے. تو ہم سٹوری کو شروع اس ٹائم پہ کرتے ہیں کہ جب وہ ریزسٹ کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ وہ اسرائیل کا رائٹ ہے ڈیفنس کا. آپ دیکھ لیں جو بائیڈن جو امریکن ہیں ان کی بات کیا ہے. آج یہاں پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ ہو رہی تھی تو بار بار یہی بات آئی جاتی ہے کہ بھائی اسرائیل ہیز اے رائٹ ٹو ڈیفنس. تو آخری پوائنٹ میں جو کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ بھائی ہمارا رول کیا ہونا چاہیے، مسلمان جو حکمران ہیں ان کا رول کیا ہونا چاہیے. تو پہلی بات تو مسلمان حکمرانوں کی طرف ہے کہ دیکھیں جو ظلم ہو رہا ہے یہ انٹرنیشنل لا کے خلاف ہے، یہ UN کے ریزولوشنز کے خلاف ہے.
تو हैज मुल्क जो है मुसलमान, इनका पूरा हक बनता है कि हर किस्म की मदद फलस्तीनियन की करें और अलानिया करें, ये उनका बुनियादी हक है। ये इससे शर्माते क्यों हैं, मुझे ये आज तक समझ नहीं आ रही, क्योंकि ये कोई ज्यादती नहीं कर रहे, कोई ये इसराइल के साथ ज्यादती नहीं है, ये इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक चीज है, यूएन के रेजोल्यूशन के मुताबिक है, उनका राइट है सेल्फ डिटर्मिनेशन करने के लिए, अपने मुल्क के लिए दफा करना। तो ये इनको चाहिए, मैं समझता हूँ कम से कम ये काम करें कि अलानिया सिर्फ ऐलान कर दें कि हम पूरी मदद करेंगे। तो इससे मैं समझता हूँ को प्रेशर जो इसराइल पे आएगा, और जो दूसरे ममालिक हैं जो बार बार डिफेंस की बात करते हैं इसराइल के राइट का, तो उनको समझ आ जाएगी कि भाई ये काम अब खराब हो रहा है, उनके कंट्रोल से आगे जा रहा है, तो ये फिर काम करेंगे। और दूसरा काम हमें जो करने की जरूरत है वो ये है कि इसको सीज फायर पे जरूर होना चाहिए, जल्दी से जल्दी होनी चाहिए, लेकिन बात को सीज फायर पे नहीं खत्म होनी चाहिए, वरना होगा ये कि साइकिल ऑफ वायलेंस जो है ये चलता रहेगा, 2-3 साल और खामोशी होगी, फिर दोबारा होगा, क्योंकि जो असल जुल्म है उसको जब तक आप खत्म नहीं करेंगे तो ये वायलेंस तो होता रहेगा। तो उस पे हमें जोर देने की जरूरत है कि इस बार जो डिफरेंस चीज होनी चाहिए वो ये है कि रूट कोजेस जो है उनको खत्म करना चाहिए, ताकि हम बार बार इस साइकिल में ना चले। तो इसमें मैं समझता हूँ ये जरूरी है। और हम जो यहाँ बरतानिया में रहते हैं तो हमारा फर्ज बनता है, पहले तो मैं समझता हूँ ये है कि ये जो रॉन्ग नैरेटिव पुश किया जाता है, चाहे मीडिया हो चाहे ये हमारे सोशल मीडिया हो, इस पे हमें अपना मौकफ जो है इफेक्टिव तौर पे आगे बढ़ाने की जरूरत है। और जो दूसरा पॉइंट करने की जरूरत है, बहुत से पार्लियामेंटेरियन फलस्तीन के हक में भी हैं, वो समझते हैं कि ये जुल्म हो रहा है, तो हमें जो दूसरे हैं जो नहीं कर रहे उन तक अपनी आवाज पहुंचानी चाहिए। तो जो भी आपका अपना एमपी है, आप उनसे कांटेक्ट करें और उनसे कहें कि भाई ये चीज चाहिए, इमीडिएट सीज फायर चाहिए, और दूसरी रूट कोज जो है वो अब खत्म चाहिए। हम नहीं चाहते कि ये बार बार हो, हम चाहते हैं इसराइल अमन के साथ रहे, लेकिन हम चाहते हैं फलस्तीनियन भी अमन में रहें और बाइज्जत तरीके से रहे। तो ये वो पैगाम है जो हमें लेके जाना है पॉलिटिकल पार्टीज के पास भी और हमारे एमपीज के पास भी, ताकि ये जो बरतानिया है ये अपना रोल अदा करे। इनकी डबल ट्रबल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि जो कश्मीर और फलस्तीन का इशू है ये कोई नया इशू नहीं है, ये हमारे ही किया हुआ मसला है, ये बरतानिया का अनरिजॉल्व मसला है, इनकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी वो है। दूसरा, हम एज बरतानिया परमानेंट मेंबर हैं, तो क्या वजह है कि 3 बार अमेरिका जो है ये सीज फायर को वीटो कर चुका है, ये कहाँ का इंसाफ है? कम से कम अमन आना तो आना चाहिए ना। तो इस पे हमें अमेरिका को भी ये कहना चाहिए, सिर्फ अमेरिका का बेस्ट दोस्त होने का कोई फायदा नहीं है अगर आप अपने दोस्त को गलत काम करने से नहीं रोकेंगे। तो ये काम हमें करना है। तो यही आपके व्यूअर से मेरी गुजारिश है। जी रोहान, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? अफजल साहब, एक आपने मामला जो बरतानवी हुकूमत के हवाले से रखा, पार्लियामेंट में आपकी भी एक तवाना वहाँ पे आवाज़ मौजूद है, क्या आपको इस बार रद्द-ए-अमल में कुछ तब्दीली हुकूमती सतह पे नजर आई है? कि जैसे आप तस्करा करें कि वही बयानिया, वही नरेटिव, वही चीजें दोबारा दोहराई जा रही हैं? नहीं, मुझे नहीं नजर आ रहा, इसीलिए मैं आपके व्यूअर्स को ये पॉइंट कह रहा हूँ, क्योंकि आप जब भी उनसे बात करते हैं, देखें बात वो ये कहेंगे। मैंने जब प्राइम मिनिस्टर साहब से बात की तो उसका जवाब क्या था? प्राइम मिनिस्टर का जवाब ये था, जी मैं मुतफिक हूँ जो आप बात कह रहे हैं और मेरी हुकूमत यही कर रही है। लेकिन बात अमली तौर पे देखें ना, क्या अमली तौर पे क्या कर रहे हैं? तो अमली चीज जो है वो नजर मुझे नहीं आ रही। तो क्या वजह है कि अगर इंटरनेशनल वायलेशन हो रहे हैं, इतने अरसे से ऑक्यूपेशन चल रही है, तो हम क्यों नहीं इस चीज को प्रेस करते इसराइल को कि भाई हम आपको वेपन्स नहीं सेल करेंगे जो कि आप यूज करते हैं इस जुल्म के लिए, जो इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है। हम क्यों नहीं इस चीज को बैन करते कि जो ऑक्यूपाइड लैंड से चीजें हो रही हैं उसको हम नहीं आपको इस तरह इसराइल की बना के बेचने देंगे, हम उसको बैन लगाएंगे। तो क्यों नहीं, जो हमारे पार्लियामेंट ने खुद 2014 में ये रेजोल्यूशन पास किया है कि फालस्तीन को रिकॉग्नाइज करना चाहिए, तो क्यों नहीं हमने आज तक किया? आपने जब इसराइल को रिकॉग्नाइज किया है, इसराइल फलस्तीन के अंदर से निकला है, तो फलस्तीन को आप क्यों नहीं रिकॉग्नाइज कर रहे? आप कह रहे हैं कि जी हम एक्सेप्ट करते हैं कि 2 स्टेट होनी चाहिए, तो अगर एक को मान रहे हैं तो दूसरे को क्यों नहीं मान रहे आप?
تو یہ وہ چیز ہے، یہ وہ منافقت ہے جس کو ہم نے ایکسپوز کرنا ہے، اور یہ ہمارے ویورز کا بھی کام ہے کہ وہ اپنے ایم پیز کو اس چیز پہ پریشر ڈالیں تاکہ وہ بھی اس آواز کو زیادہ مضبوط کریں پارلیمنٹ کے اندر۔ اس وقت میرا جینوئنلی میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری آواز ہے وہ اتنی اسٹرانگ نہیں ہے جتنی ہمارا ایکچولی کیس ہے۔ کیس ہمارا بہت اسٹرانگ ہے لیکن ہماری آواز اسٹرانگ نہیں ہے، اس کو ہم نے مضبوط کرنا ہے پارلیمنٹ کے اندر۔ افضل صاحب، لیبر پارٹی کی اپنی کیا پوزیشن ہے اس حوالے سے؟ حکومتی سطح پہ تو بات ہوئی ہے، کچھ پارٹی کے اندر اس پہ بات چیت ہے، کوئی پوزیشن پارٹی اس پہ لے رہی ہے؟ جی، آئی تھنک لیبر پارٹی کی پوزیشن بہتر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اپنی جو مینیفیسٹو ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہم امیڈیٹلی فلسطین کو ریکگنائز کریں گے، اور آج کی بھی ڈیبیٹ کو آپ دیکھ لیں کہ اگین اینڈ اگین جو ایم پی لیبر کے بولتے تھے وہ کیا کہہ رہے تھے، وہ یہی کہہ رہے تھے کہ یہ امیڈیٹ سیز فائر ہونی چاہیے، روٹ کوزز کو ڈیل ہونا چاہیے، فلسطین کو ریکگنائز کرنا چاہیے۔ تو یہ وہ چیز ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ یہاں پہ آج جو حکومت چل رہی ہے وہ ٹوری پارٹی ہے، اس میں آپ دیکھتے ہیں اگین اینڈ اگین جو کھڑے ہوں گے بات کر رہے تھے ایم پی ٹوریز کے، وہ یہی کہہ رہے تھے بھائی یہ کنڈیم ہونا چاہیے، اسرائیل کا رائٹ ہے ڈیفینڈ کرنا۔ اس بات پہ نہیں آتے کہ بھائی جو ظلم ایکچولی ہو رہا ہے وہ کہاں پہ ہو رہا ہے، جو آکیوپیشن چل رہی ہے وہ کہاں پہ چل رہی ہے، کیا ان کو رائٹ ہے ڈیفینڈ کرنے کا؟ نہیں، اس کے ڈیفینڈ کی بات نہیں کر رہے، وہ کہتے ہیں جی حماس والے ٹیررسٹ ہیں۔ بھائی اپنے ملک کا دفاع کرنا، اب ٹیررسٹ کیسے بن گئے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کو ہم نے آگے بڑھانا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں اس کا یہی طریقہ ہے کہ ہم اچھے خاصے ہمارے لوگ ہیں اپنے بھی، اور جو دو ہمارے سپورٹر بھی ہیں جو کمیونٹی کے اندر دوسرے لوگ بھی ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ انصاف اگر ہم چاہتے ہیں تو انصاف پہ ہی ہوگا، کیونکہ اگر جسٹس نہیں ہوگا تو پھر پیس نہیں ہوگا۔ تو یہ وہ مشکل چیز ہے، اور اسی کی آواز کو ہم نے مضبوط کرنا ہے کمیونٹی کے اندر، سوشل لیول پہ اور پارلیمنٹ میں۔ عزیز صاحب، آپ کی یقیناً بہت مصروفیت ہے اور ایک میٹنگ سے آپ نے ہمیں بہت ٹائم دیا ہے، اس کے بہت مشکور ہیں۔ ایک آخری سوال میں آپ سے یہ چھوٹا سا کرنا چاہوں گا کہ جو 2 اسٹیٹ سلوشن جس کی بات چیت ہوتی رہی ہے ہمیشہ اوسلو سے لے کر اور اب تک یا اس سے پہلے بھی، تو وہ جو 2 اسٹیٹ سلوشن اگر آگے کوئی ہونے کے لیے جائے گا تو آپ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ 1967 والا جو نیریٹو ہے وہ تو اب آلموسٹ جو ہے وہ عملاً جو ہے وہ نظر نہیں آتا، جو سیٹلمنٹس ہیں مستقل سیٹلمنٹس آگے کی طرف بڑھ رہی ہیں، تو اگر کوئی 2 اسٹیٹ سلوشن بننے کے لیے جائے گا تو اس میں پیلسٹائن کس چیز کا نام ہوگا؟ کچھ آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جی، آئی تھنک میری پوزیشن تو اس میں یہی ہے کہ ہمیں اسٹل اسی پوائنٹ پہ ہونا چاہیے کہ جو 67 کے بارڈرز ہیں اس پہ ہونا چاہیے۔ ایسٹ جیروسلم جو ہے، مسجد اقصیٰ جو ہے، یہ فلسطین کا جو ہے ہونا چاہیے، اور اس کے بعد جو سیٹلمنٹ انہوں نے کی ہوئی ہیں ان کی ایڈجسٹمنٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور جو ریفیوجیز ہیں ان کو پورا حق ہونا چاہیے کہ واپس آ کے سیٹل ہو سکے فلسطین کے اندر۔ یہی بیس ہے جس پہ سیٹلمنٹ ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر کچھ کریں گے تو وائبل فلسطینی اسٹیٹ نہیں بچے گی، کیونکہ جو اسرائیلی گورنمنٹ کی اسٹریٹجی ہے وہ سمپل ہے، وہ یہی ہے کہ آہستہ آہستہ فلسطین کو ہضم کر لیا جائے اور اس کے اتنے ٹکڑے کر دیے جائیں کہ وائبل اسٹیٹ بن ہی نہ سکے۔ تو اس چیز کو ہم اسی طرح ریجیکٹ کر سکتے ہیں کہ ہم اس کو سٹک کریں کہ 67 کے جو بارڈر ہیں اس کے مطابق ہی حل ہوگا، اور ایسٹ جیروسلم جو ہے یہ فلسطین کا ہوگا، ویسٹ جیروسلم ان کا ہوگا۔ اس طرح میں سمجھتا ہوں وے فارورڈ ہے، ورنہ پھر 1 اسٹیٹ کی بات ہو جائے گی۔ اگر 1 اسٹیٹ کی بات آتی ہے تو پھر ہمیں ایکول رائٹ کی بات ہونی چاہیے، فلسطینین 3rd کلاس سٹیزن نہیں ہونے چاہیے۔ بہت شکریہ عزیز صاحب، آپ نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا ہے اور بہت کلیئر ایک جو آپ کی لائن ہے اس کا آپ نے بالکل اس کا ایک اعادہ جو ہے وہ اس نیریٹو کو آپ نے ریپیٹ کیا ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ بہت پرنسپل اصول کے اوپر جو بات چیت ہے وہ یہی ہے کہ جو 2 اسٹیٹ سلوشن کے حوالے سے جو بات چیت رہی ہے اس کے اوپر اسٹینڈ اور فرم جو ہے وہ رہا جائے۔ اسی کے ساتھ میں آپ کا یقیناً بہت شکریہ ادا کرتے ہوئے ہم آگے کی طرف بڑھیں گے۔ اچھا روحان، آپ اب یہ جو اس وقت اب تک کی جو ہماری جو ڈسکشن ہے اس میں اب ہم یہ جو صورتحال دیکھ رہے ہیں، افضل صاحب نے بہت اچھی طریقے سے ایک کلیئر جو گائیڈ لائن ہے وہ فراہم کی ہے، اور اس کے ساتھ میں وہی جو ایک پورا نیریٹو ہے اس کو ریپیٹ کیا ہے کہ کیا ہمیں کرنا چاہیے۔ آپ کیا کہتے ہیں اس وقت جو صورتحال ہے
کہ جس میں اب تک کی اور بلکہ یہ جو گزشتہ کچھ سالوں کے اندر جو غزہ کے اوپر جو اٹیکس ہوتے رہے ہیں بالخصوص، تو اس میں کچھ جو تناسب رہا ہے وہ یہ کہ اگر ایک اسرائیلی کہیں پر وہ مجروح ہوا ہے یا اس کی ہلاکت ہوئی ہے، اس کے نتیجے میں کوئی 23 سے 25 جو فلسطینی ہیں وہ ان کا جو ہے وہ نشانہ بنتے ہیں۔ یہ کس طریقے کا ایک پروپورشن جو ہے نا وہ ہمیں نظر آتا ہے، اور اس میں اب اس وقت کوئی سینکڑوں کے قریب اس طریقے کے لوگ ہیں کہ جن کو جو لقمہ اجل بن چکے ہیں، پورے خاندان جو ہیں وہ صفحہ ہستی سے مٹ گئے ہیں، اور بچوں کی ایک بڑی تعداد ہے، خواتین کی ایک بڑی تعداد ہے، ٹھیک ہے، پھر ہزاروں وہ لوگ ہیں کہ جو اس وقت زخمی ہیں، اور غزہ میں بالخصوص مطلب زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے کہ جو متاثر نہ ہوا ہو۔ ایون یہ کہ وہ جو غزہ میں ویسے ہی کوئی انڈسٹری ٹائپ کی کوئی چیز تو موجود نہیں تھی، چھوٹی سی کچھ فیکٹریاں موجود ہوتی تھیں، فیکٹریوں میں بھی چھوٹی چھوٹی اس طریقے کی دکانیں کہ جو ویلڈنگ کی دکان ہوا کرتی تھی اس تک کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا گیا ہے، اور کوئی 500 سے زائد جو مکانات ہیں اس میں کے اندر بلڈنگز ہیں، اس میں میڈیا ہاؤسز ہیں، ٹھیک ہے، ان سب کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ تو آپ کیا کہتے ہیں، کیا محسوس ہوتا ہے کہ یہ جو سلسلہ ہے وہ سلسلہ کہاں پر جا کر کچھ اسٹاپ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ نظر آ نہیں رہا، یہ تو بڑا کلیئرلی ہمیں پچھلے کئی دہائیوں سے خصوصی طور کے اوپر کوئی 15 سے 20 سال کے اندر یہ چیز میرے خیال میں بالکل واضح ہوتی جا رہی ہے کہ اس تنازع کا کوئی حل کسی طرف جاتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ اعداد و شمار میرے خیال میں اس حوالے سے تو بات کریں تو انسانی سانحہ جتنا بڑا ہے یہ، اس کی کوئی بھی قیمت ادا نہیں کی جا سکتی۔ ہمارے نزدیک تو جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک انسانی جان بھی قیمتی ہے، وہ کسی ایک شخص بے گناہ کی اگر جان جاتی ہے تو وہ بھی بہت بڑی قیمتی چیز ہے، لیکن یہاں پہ تو اعداد و شمار کے سارے ریکارڈ ہی سمجھیں ختم ہو چکے ہیں۔ لیکن ابراہیم اس کو میرے خیال میں اس حوالے سے بھی دیکھنا پڑے گا کہ تنازعات کا حل اگر ہم دیکھیں کہ پچھلی پوری صدی اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ جس میں جتنی سامراجی طاقتوں یا کالونیل پاورز کے بعد کا جو ایک دور ہے اس کے اندر تنازعات کا حل کہیں بھی ہوتا نظر نہیں آیا۔ کہیں بھی آپ کوئی تنازع اٹھا کے دیکھ لیں، کہیں بھی کوئی ایسا تنازع آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ جس کو آپ کہہ سکیں کہ جس کا عدل و انصاف کے اوپر مبنی کوئی حل ہوا۔ سری لنکا کے تنازع کو آپ دیکھیں، نہیں وہ تو آپ کی بات ٹھیک ہے، وہ تو آپ کی بات ایک سینیریو میں ایک پیرائے کے اندر تو ٹھیک ہے، مگر آپ نے دیکھا ساؤتھ سوڈان کا جو تنازع تھا اس کا حل دیکھیں آپ کتنا کوئک تھا، اور بالکل فورن باؤنڈریز جو ہے وہ ڈیفائن کی گئیں، اور بغیر اس کے کہ جو دیکھیں یہاں تو بات یہ ہوئی نا کہ جو ایکارڈز ہوئے پچھلے، اس کے اندر یہ بات کی گئی کہ جی انسٹیٹیوٹس جو ہیں وہ انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ پہلے وہ ڈیولپ کیے جائیں گے، اس کے بعد بارڈرز جو ہیں پھر بعد میں ڈیفائن کیے جائیں گے۔ تو ایسٹ تیمور کا جو معاملہ ہے، جو مشرقی تیمور اور انڈونیشیا کا جو معاملہ تھا، اس کے اندر تو یہ نہیں کیا گیا نا کہ پہلے آپ نے انسٹیٹیوشنز بنانے ہیں، ان کی ڈیموکریٹک جو فاؤنڈیشنز ہیں، ان کے جو پلرز ہیں اس کو اسٹیبلش کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ جو ہے وہ ان کے بارڈرز بنائیں گے، کوئی پیس کیپنگ جو ہے نا وہ کوئی اس طریقے کا کوئی آپ کو نہ ایسٹ تیمور میں نظر آیا نہ ساؤتھ سوڈان میں نظر آیا، ٹھیک ہے۔ وہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں نا، حل تو پھر بھی نہیں ہوا ابراہیم، ابھی بھی آپ ایسٹ تیمور اور ساؤتھ سوڈان میں دیکھیں تو مزاحمتی تحریکیں دونوں جگہ پہ جاری ہیں، دونوں جگہ پہ ابھی بھی مزاحمتی تحریکیں جاری ہیں کہ جو اس تقسیم کے خلاف لوگ ہیں وہ لڑ ہیں، ابھی بھی لڑ ہیں۔ نہیں مگر وہ ایک جو سوورن اسٹیٹ والا جو کانسیپٹ ہے وہ تو وہاں پر موجود ہے نا، ان کو ایک خود مختار، ایک آزاد اور خود مختار، اب اندر جو کچھ ہو رہا ہو وہ ایک علیحدہ چیز ہے، مگر ایک آزاد اور خود مختار کم از کم ایک بات تو یہ ہے نا کہ باہر سے کوئی اس کے اوپر حملہ آور نہیں ہو سکتا۔ یہاں جو پرابلم ہے وہ پرابلم یہ کہ فلسطین نام کی کوئی چیز جو ہے وہ موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے، جس کو یہ پیلسٹینین اتھارٹی کہتے ہیں، اس کے پاس کسی قسم کا کوئی اختیار موجود نہیں ہے، کوئی اس کے پاس پاور موجود نہیں ہے۔ ایون جو ڈیموکریٹک پروسیس جو کچھ سال پہلے، کوئی میرے خیال اب تو 10-12 سال اس کو بھی ہو گئے، جو آخری جو الیکشن ہوا تھا اس الیکشن کے بعد جو الیکشن کے بارے میں جو بات چیت ہو رہی ہوتی ہے اس کے بارے میں بھی جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے اس کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ وہاں پر الیکشن ہو، اور جب الیکشن کی بات چیت ہوتی بھی ہے تو اس میں بھی چونکہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو، جو پورا مغرب ہے، اس کو یہ خوف ہے کہ اس کے بعد اس کے ریزلٹس اس پچھلے الیکشن سے بہت زیادہ نہیں ہوں گے، ایک عوامی رائے جو ہے وہ اسی طریقے کی ہے، تو وہ الیکشنز بھی کسی نہ کسی انداز میں وہ سرد خانے کے اندر چلے جاتے ہیں، جو کچھ ہم نے ایجپٹ میں دیکھا، اس کے جو نیرسٹ جو ایک ڈیموکریٹک کنٹری تھی۔ تو اس میں بریک پہ جانے سے پہلے ہمیں 50 سیکنڈ میں آپ اس کو کس انداز میں بات چیت کریں گے؟ وہی بات آپ کی بالکل صحیح ہے کہ ایک سننے کے سوورن اسٹیٹ کے طور کے اوپر تو فلسطین کا قیام میرے خیال میں اس وقت کہیں بھی موجود نہیں ہے۔ غزہ کی ایک پٹی ہے،
یا جو آپ جو کہہ لیں ویسٹ بینک کے کچھ کنارے ہیں وہاں پہ، لیکن اس کی بھی وجہ بنیادی طور پہ میرے خیال میں ابراہیم بھائی ہمیں بھی کچھ ریکگنائز کرنا پڑے گا کہ ہماری اپنی بھی ایک امت کی سطح پہ، قومی سطح پہ غلطیاں ہیں. اس کی بنیادی وجہ بھی 1992 کا معاہدہ ہے، اوسلو معاہدہ جو یاسر عرفات صاحب نے کیا تھا انفرادہ کے بعد. اس کے اندر یہی چیز ڈیفائن کی گئی تھی کہ یہ چیز یہاں پہ فلسطین لبریشن آرمی کے تحت یہ لوگ بنا دی اچھا جائے. روحان دیکھیں ایک چھوٹے سے بریک کے اوپر جاتے ہیں، اور آپ نے مسلم امہ کی بات کی. ناظرین، مسلمانوں کی جو ایک اوور آل جو حیثیت ہے اس پورے تنازع کے اندر، اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں، اور اس کو دیکھتے ہیں کہ کیا مسلم امہ نام کی کوئی چیز آج اس وقت موجود ہے یا نہیں. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین، بریک کے بعد دوبارہ آپ کو خوش آمدید. آؤ بات کریں، آپ کا اپنا پروگرام ہر ہفتے کی طرح ہر بدھ کے دن انشاءاللہ. اب دوبارہ چونکہ رمضان المبارک کا ایک وقفہ تھا، عید کے بعد اس کا دوبارہ جو ہے ہم نے آغاز کر دیا ہے، اور آپ کا اپنا پروگرام ہے. آپ شامل ہوتے ہیں، گپ شپ کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، مختلف انداز سے مختلف ٹاپکس کے اوپر ہم بات چیت کر رہے ہوتے ہیں. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بہت اہم ہے، اور وہ یقیناً اہم ہے اور اہم ہونا بھی چاہیے، کیونکہ فلسطین کے اس وقت جو حالات ہیں وہ گزشتہ ہم نے دیکھا کہ 70 سالوں سے تقریباً کم و بیش کبھی نہ کبھی مختلف انداز میں ہر 2-4 سال 5 سال کے بعد کوئی اس طریقے کا ایک واقعہ ضرور ہوتا ہے، کوئی اس طریقے کی واردات ضرور ہوتی ہے کہ جس پر پوری جو ایک اوور آل جو ایک انسانیت ہے وہ شرمسار ہو جاتی ہے. اور اس وقت بھی صورتحال اس طریقے کی ہے کہ سینکڑوں لوگ جو ہیں وہ لقمہ اجل بن چکے ہیں، اور اس وقت بھی بات اسی حوالے سے اسی نیریٹو کے ساتھ ہو رہی ہے، باوجود اس کے کہ ہم دیکھیں کہ جو سیٹلمنٹس ہیں، جو جوئش سیٹلمنٹس ہیں، وہ بڑھتے بڑھتے مسجد اقصیٰ کی حدود کے اندر، بلکہ مسجد اقصیٰ جو ہے اس کے قریب جو ہے وہ پہنچنے والی ہیں. اور صورتحال یہ ہے کہ بہت کھلم کھلا اعلانیہ جو ہے اس بات کو کہا گیا ہے کہ ہم یہ جو پورا یروشلم ہے اس کے اندر کوئی کسی قسم کا کوئی کمپرومائز جو ہے وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اب اس صورتحال میں جب ایک جو اپنی زمین کو، اپنی اس کو قدروں کو، اپنی ویلیوز کو بچانے کے حوالے سے جو بات چیت ہو رہی ہے، تو اس میں اب ایک ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک نیریٹو جو چینج ہوا ہے، جو تبدیلی جو ایک ہمیں نظر آ رہی ہے، وہ ایک مسلم دنیا کے جو حکمران ہیں ان کے رد عمل کے اندر بھی ہمیں تبدیلی نظر آئی ہے. اور وہ تبدیلی اس انداز سے نظر آئی ہے کہ ہم نے دیکھا کہ یہ جو کچھ کنٹریز جنہوں نے اپنی نارملائزیشن کی، اپنے تعلقات کی، خاص طور پر اس میں UAE ہے، بحرین ہے، سوڈان ہے. سوڈان ایک چونکہ ایک بڑا ملک ہے اور ایک اس کی اپنی اس افریقہ کے اس خطے کے اندر خاص اہمیت ہے. تو اب ان کنٹریز کی طرف سے جو نیریٹو ہے، یا تو ان کا کوئی کسی قسم کا کوئی نیریٹو نہیں آیا، یا جو آیا بھی ہے تو وہ بھی بہت ہی زیادہ، جس کو آپ کو کہنا چاہیے کہ وہ مصلحت آمیز اور اس کے حوالے سے بات چیت ہوئی ہے. تو آپ اس حوالے سے، اور مراکش بھی انہی ممالک کے اندر شامل ہے، تو آپ اس حوالے سے کیا سمجھتے ہیں؟ جی روحان، ہم بات چیت کر رہے تھے، ہمیں شرف الدین صاحب جو ہیں انہوں نے بھی جوائن کیا ہے، ان کو بھی شامل کریں گے. آپ اپنی گفتگو بھی رکھیں اور جو شرف الدین صاحب ہیں ان کو بھی شامل کر لیں. میرے خیال میں ایک اہم جو آپ نے میرے خیال میں ایک پہلو اجاگر کیا ہے کہ یہ پہلی مرتبہ میرے خیال میں تنازع اس صورت میں شدت میں اختیار میں آیا ہے کہ اس سے پہلے عرب اسرائیل تعلقات کی جو نارملائزیشن تھی یہ پہلے نہیں تھی. ڈونلڈ ٹرمپ کے دور کے بعد ہمیں نظر آیا کہ 4 سے 5 ممالک نے اسرائیل کو جو ہے تسلیم کیا، اور اس کے بعد پہلی بار یہ تنازع اس قدر شدت کے ساتھ سامنے آیا ہے. تو ان کا جو رد عمل ہے 4 سے 5 ممالک کا، یہ بھی بڑے اہمیت رکھتا ہے اس کے اندر. شرف الدین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ماشاءاللہ سے سینئر جو ہے وہ فورن سروسز کے ساتھ ان کا تعلق رہا ہے، مختلف جو ہے وہ سمجھ لیے کہ ایمبیسیڈرز کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا بھی ہوا ہے، آداب سمجھتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ تمام چیزیں صفاتی سطح پہ نبھائی جاتی ہیں. شرف الدین صاحب آپ کو ویلکم کرتے ہیں، اور آپ سے پہلا سوال ہی یہ ہوگا کہ صفاتی محاذ کے اوپر، صفاتی سطح کے اوپر اس مسئلے کا کوئی اس تنازع کا حل آپ کو شارٹ ٹرم میں نظر آ رہا ہے، یا یہ چیز ایسے ہی ابھی چلتی رہے گی؟ جی السلام علیکم، بہت شکریہ آپ نے مجھے جوائن کرایا لانگ ڈسٹنس. آپ کا جو سوال ہے وہ واقعی بہت اہم ہے. وہ اس لیے کہ ہر لڑائی جھگڑے کا جو تعلق ہوتا ہے بین الاقوامی لیول پہ، وہ صرف نیگوسیشنز کے ذریعے، بات چیت کے ذریعے ہی ہوتا ہے. جیسے ابھی میں سن رہا تھا آپ کو کہ یہ کافی عرصے کے بعد اتنا بڑا ایک واقعہ ہوا ہے کہ اس نے ساری دنیا کے ممالک کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کیا ہے کہ بھائی اس کا کسی نہ کسی طرح کوئی حل نکلنا چاہیے.
اب بڑے افسوس کی بات ہے کہ جو یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کونسل ہے اس کے اجلاس کو پچھلے ہفتے 2 دفعہ ڈیلے کیا گیا، اور جب ڈیلے ہونے کے بعد یہ اتوار کے دن بیٹھی تو یہ ناکام ہو گئی اس بات پہ کہ ایک اسٹیٹمنٹ آف سیز فائر ایشو کرتی۔ اس میں اس کی وجوہات ہیں کیونکہ اس میں ویٹو پاور 5 ممالک کے پاس ہیں۔ اس میں امریکہ کا موقف یہ تھا کہ اسرائیل کو آپ اس میں برا بھلا نہ کہیں، کیونکہ اسرائیل کی بھی جو موقف آئے ہیں اس تنازع میں اس کو بھی دیکھا جائے کہ صرف وہی قصوروار نہیں ہے، اور دوسری سائڈ سے جو فلسطینی ہیں انہوں نے بھی راکٹ وغیرہ چلائے ہیں۔ تو افسوس کی بات بہرحال یہ ہے کہ جو دنیا میں جو طریقہ ہے کرائسس کو، انٹرنیشنل کانفلکٹس کو روکنے کا، وہ یہی ہے کہ انڈر چیپٹر 7 یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل ملتی ہے، بیٹھتی ہے، اور وہ ایک حکم نامہ جاری کرتی ہے۔ میں حکم نامہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انڈر چیپٹر 7 اس کو اپنے اس ڈیسیشن کو انفورس کرنے کی بھی پاور حاصل ہے۔ تو انہوں نے یہ اس بات پہ فیل ہوئے کہ انہوں نے نہیں کیا۔ دوسری اس بات کی افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ جو ڈیلے ہوئی اس میں اسرائیل کو اتنا وقت مل گیا 6-7 دنوں کا کہ اس نے تھوڑا غزہ پر اور آکوپائڈ ٹیریٹوریز پر اپنے حملے مسلسل جاری رکھے۔ ان کی یہ اسٹریٹجی ہے کہ ان کو اتنا مفلوج کر دو کہ اگلے 3-4 سال تک یہ کسی صورت میں اسرائیل کے جو اقدامات ہیں لینڈ گریب کے اس پر یہ اعتراض نہ کر سکیں۔ ایک اور بھی آج نیتن یاہو نے بتایا، اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ سویلین پاپولیشن کو اتنی پنش کی جائے کہ وہ پھر حماس کو ووٹ دے کر پاور میں نہ آئیں، تاکہ ان کو پتا ہو کہ بھئی اگر ہم لائیں گے حماس کو پاور میں تو پھر اسرائیل دوبارہ ہمارے املاک کو اس طرح سے تباہ کرے گا اور ہمیں راکٹ سے نشانی بنائے گا۔ اچھی بات جہاں تک ہوئی ہے اسلامی دنیا کی طرف سے، وہ پہلے تو میں واضح کر دوں کہ یہ جو آپ 3-4 ممالک کا جو جمالی صاحب ذکر کر رہے تھے، اس میں واقعی یہ بات درست ہے کہ ان ممالک نے اسرائیل کو تسلیم کیا اور ڈپلومیٹک ریلیشن اسٹیبلش کیے، بٹ میرا اپنا خیال یہ ہے ذاتی کہ ان کے ساتھ دھوکہ ہوا۔ ان کو یہ کہا گیا تھا ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے زمانے میں کہ اگر آپ سفارتی تعلقات قائم کر لیں گے تو آپ اسرائیل سے بات چیت کرنے کی اچھی پوزیشن میں ہوں گے، اور بحیثیت دوست آپ اس کو قائل کر سکیں گے کہ 2 اسٹیٹ سولوشن جو ہے اسرائیل کا مڈل ایسٹ کا، وہ اس کے اوپر کوئی نتیجہ خیز گفتگو ختم کی جا سکے۔ اور یو اے ای نے بھی باقاعدہ بعد میں پبلک یہی اعلان کیا تھا کہ ہم اس لیے ہم نے اسٹیبلش کیے سفارتی تعلقات کہ ہم اسرائیل کو اور قائل کر سکیں کہ اس تنازع کا حل بہت ضروری ہے۔ لیکن ان کے ساتھ دھوکہ اس طرح سے ہوا کہ وہ پھر وہ بات بجائے اس کے کہ صحیح سمت میں چلتی، وہ تو یہاں پہ یہ صورتحال آ گئی کہ اب ایسٹ یروشلم پر بھی اسرائیل نے فورسفل ایویکشن شروع کر دیے۔ آپ نے دیکھا کہ 27 شب کو رمضان کی 27 شب کو مسجد اقصی میں کس طرح ان کی سیکیورٹی فورسز گھس گئیں، اور ابھی تک وہ ان کے راکٹس چل رہے ہیں۔ تو یہ ان کے ساتھ جاتی ہوئی ہے، لیکن میں 2 چیزوں سے بہت امید ہوں۔ ایک یہ کہ اتوار کے دن جو OIC کا اجلاس ہوا اس میں بہت ہی مضبوط اور بہت ہی اسٹرانگ قسم کی قرارداد یونانیمسلی وہاں سے پاس ہوئی ہے۔ میں ابھی 2 گھنٹے پہلے اسی کو پڑھ رہا تھا۔ بہت لمبی قرارداد ہے، اس میں اسرائیل کو انہوں نے اسلامی ممالک نے یونانیمسلی کنڈیم کیا ہے، وارننگ دی ہے، باقاعدہ ان ریزولوشنز کا نمبر دے کے انہوں نے تذکرہ کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو حرکتیں ہو رہی ہیں یہ ناقابل تسلیم ہے، انٹرنیشنل لا کے تحت بھی، فلسطینیوں کے حقوق کے حساب سے بھی، اور انٹرنیشنل جو کمیونٹی ہے وہ بھی اس کو تسلیم نہیں کرے گی۔ تو اگر آپ کو وقت ملے، ہمارے ناظرین کو وقت ملے، تو وہ OIC کا ریزولوشن ضرور دیکھیں، کیونکہ اب تک جتنی بھی آرگنائزیشنز ہیں، جتنے بھی ممالک ہیں، ان سب سے زیادہ مضبوط اور اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ OIC کی آئی۔ دوسری اچھی بات میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ چونکہ UN سیکیورٹی کونسل فیل ہو گئی اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے فور، اس کے جواب میں OIC کنٹریز نے، عرب لیگ کنٹریز نے اور نان الائنڈ موومنٹ کی کنٹریز نے یسٹرڈے یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی کے صدر کو، جو ترکی کے سفیر ہیں، ان کو یہ ریکویسٹ کی کہ ہم جنرل اسمبلی کا اجلاس جمعے کے دن بلاتے ہیں، کیونکہ اب سیکیورٹی کونسل اگر فیل ہو گئی ہے تو کچھ نہ کچھ تو یونائٹڈ نیشنز کو کرنا ہے۔ تو اب جنرل اسمبلی کا اجلاس جمعے کے دن ہوگا۔ مجھے یقین ہے کہ اس میں امریکہ اور اسرائیل اپنے دوست ممالک کے آرم ٹویسٹنگ کریں گے، کسی کو کیرٹ دکھائیں گے، کسی کو ڈنڈی دکھائیں گے، تاکہ یونانیمس ریزولوشن نہ ہو،
لیکن اوور ویلنگ میجورٹی سے ایک ریزولوشن ضرور پاس ہوگا جس میں یہ کہا جائے گا کہ یہ جو سب کچھ اسرائیل کی طرف سے ہوا ہے یہ غلط ہوا ہے، فوری سیز فائر کی جائے اور جو سٹیپس لیے گئے تھے غلط ان کو ریورس کیا جائے۔ اب افسوس کی بات یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنے ریزولوشن کو انفورس کر سکے، لیکن بہت بڑی مورل ویلیو وہ ہوگی، وکٹری ہوگی عرب ممالک کے لیے، اسلامی ممالک کے لیے اور دیگر ممالک کے لیے جو کہ سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہوا ہے۔ اور فائنل میری بات، میں لمبا آپ کے سوال کا جواب دے دیا، فائنل میری بات یہ ہے کہ برطانیہ کو یہ چاہیے کہ چونکہ وہ امریکہ کا بہت قریبی دوست ہے تو امریکہ کو یہ کہنے کی کوشش کرے کہ آپ جو جس ہٹ دھرمی پہ اپنے بائیڈن صاحب اس وقت لگے ہوئے ہیں کہ ہر حال میں اسرائیل کو سپورٹ کرنا ہے، اس میں تھوڑا سا لچک دکھائیں اور صرف جسٹس اور فیئر پلے کی تھوڑی سی اس میں گنجائش اگر لے کے آئیں تو یہ آسانی سے یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے، سیز فائر رک سکتی ہے، جانیں ضائع ہونے سے بچ سکتی ہیں، اور نہ صرف یہ بلکہ 2 اسٹیٹ سولوشن کی طرف بائیڈن ایڈمنسٹریشن باقاعدہ اس واقعے کو لے کے آگے بڑھ سکتی ہے اور کچھ نہ کچھ سالو کر کے اپنی کریڈٹ میں اضافہ کر سکتی ہے۔ معاف کیجیے آپ کے سوال کا بہت لمبا جواب۔ جی روحان، آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں بالکل شفیق صاحب، ایک بڑا آخری جو آپ کا جملہ تھا اسی کو اگر میں آپ سے اس سے تھوڑا بہت چاہوں کہ اس میں وضاحت آپ رکھیے کہ امریکہ کا سفارتی محاذ کے اوپر اسرائیل کا جو ایک سمجھنے کے رویہ رہا ہے وہ بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے ہمیشہ سے۔ کیا کوئی فرق نظر آ رہا ہے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے بعد بائیڈن ایڈمنسٹریشن اب نہیں آئی ہے تقریباً، اس کے رویے میں کوئی لچک تبدیلی، کوئی آپ نے جو ایک اشارتاً آخری جملے میں کہا، کوئی کچھ فرق ایسا نظر آ رہا ہے کہ اس سطح کے اوپر کوئی ایسی تبدیلی آئے کہ جس کا زمینی حقائق کے اوپر بھی کوئی اثر نظر آئے، نہ صرف یہ کہ وہ ایوانوں کے اندر جو ہے وہ سمجھیں کہ مربوط ہو اور اس کو منسوخ کیا جائے، زمینی حقائق سے سفارتی محاذ کا جو ایک سفر ہوگا اس میں کوئی تبدیلی آئے گی ٹرمپ کے بعد بائیڈن ایڈمنسٹریشن میں؟ تبدیلی ابھی تک تو بالکل نہیں آئی ہے، کیونکہ جیسے ہم نے دیکھا کہ انہوں نے جو کمپیریزن کیا وہ بائیڈن صاحب نے، جب انہوں نے نیتنیاہو کو ٹیلی فون کیا پچھلے ہفتے تو انہوں نے یہ کہا کہ اسرائیل کو اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کا حق حاصل ہے، اور یہیں پہ اگر بول کے رک جاتے تو چلیے یہ ایک انٹرنیشنل سینٹنس ہے جو سبھی بولتے ہیں، وہ آگے چلے گئے۔ انہوں نے کہا خاص طور پہ جبکہ ہزاروں راکٹس غازہ کی طرف سے فائر ہوئے ہیں، اب وہ اس میں یہ دیکھنا بھول گئے کہ یہ ناٹ اے فیئر گیم، یہ کوئی فیئر پلے نہیں ہے کہ اگرچہ کہ ہزاروں راکٹس وہ کہتے ہیں کہ غازہ کی طرف سے اسرائیل پہ فائر ہوئے، آج 5 دن کے بعد ٹوٹل اسرائیلی کیجولٹیز وہ 15 سے بھی کم، میرے خیال 12 ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں اسرائیل نے وہاں پہ جو سویلینز کو مارا ہے اس میں بچیاں بھی شامل ہیں اور وہ سویلینز شامل ہیں، اس میں کوئی 330 کا نمبر ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی فرق پڑا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو اسرائیل میں جو امریکہ میں جو فیکٹرز ہیں جو پرو اسرائیل ڈیسیشنز ایڈمنسٹریشن سے کرواتے ہیں، وہ گراؤنڈ سچویشن تو چینج نہیں ہوئی ہے، صرف چینج یہ ہوئی ہے کہ ٹرمپ صاحب جو تھے وہ منہ پٹ تھے، ٹویٹر ڈپلومیسی سے اپنا کام چلاتے تھے، تو وہ ان کی صبح 4 بجے صبح کو جو ٹویٹس ایشو ہو جاتی تھی کہ ایڈمنسٹریشن اس کو ایکسپلین کرتی پھرتی تھی۔ اب بائیڈن صاحب کے زمانے میں یہ ہے کہ باقاعدہ سوچے سمجھے طریقے سے میٹنگ ہوتی ہے، اس کے بعد ڈیسائیڈ کر کے ایک آفیشیل اسٹیٹمنٹ جاتی ہے۔ اچھا شرف الدین صاحب، آپ اس صورتحال کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں کہ اسرائیل کے اندر جو فلسطینی پاپولیشن موجود ہے، جو اسرائیل کے شہری ہیں، گو کہ ان کو پہلے درجے کے شہری ہونے کا حق حاصل نہیں ہے، دوسرے تیسرے درجے کے شہری جو ہیں وہ قرار دیے جاتے ہیں، ان کے رائٹس بہت محدود ہیں، تعلیم جو باقی جتنی ساری ان کی جو رائٹس ہو سکتے ہیں وہ سارے کے سارے رائٹس جو ہیں وہ لمیٹڈ ہیں، مگر اس کے باوجود اس صورتحال میں جو ان کا ایک پروٹیسٹ سامنے آیا ہے اور ابھی وہ مستقل چل رہا ہے، اس کو آپ کس انداز میں دیکھتے ہیں؟ اور کیا یہ جو فلسطینی جو وہاں تقریباً اس کی ٹوٹل پاپولیشن کا کوئی 10-12% میک اپ کرتے ہیں، تو اس 10-12% کو آپ کسی انداز میں دیکھتے ہیں کہ یہ پوٹینشلی کچھ اسرائیل کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو کوئی سگنل دے سکتا ہے، کوئی وارن کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی درد سر بن سکتا ہے؟ جی، میرے خیال میں تو اسرائیل کی حکومت کو یہ بخوبی اندازہ ہو گیا ہے کہ انہوں نے یہ ایک اپنی طرف سے غلطی کی ہے۔ اب وہ اس کو مانیں گے تو نہیں، لیکن کوشش کریں گے کہ اس غلطی کا جتنا زیادہ وہ ایڈوانٹیج اٹھا لیں حماس کو، اسٹرکچرز کو تباہ کرنے میں یا فلسطینی جو غازہ میں ہیں ان کو نیچا دکھانے میں، لیکن ان کو اپنی اس غلطی کا احساس ہو گیا ہے کہ اس حرکت سے جو انہوں نے لینڈ گریبنگ کی، اس کوشش کی یروشلم میں اور وہ مسجد اقصی میں گھسے،
اس سے پہلے انہوں نے یہ کیا تھا کہ وہ کامیاب ہو گئے تھے غزہ میں حماس کو اور باقی فلسطینی پاپولیشن کو جو آکوپائڈ ٹیریٹریز میں ہیں ان کو ڈیوائڈ کرنے میں. لیکن اب ان کی اس غلطی سے یہ سارے کے سارے جتنے بھی فلسطینی ہیں، خواہ وہ غزہ میں ہیں، خواہ وہ یروشلم میں ہیں، یا خان یونس میں ہیں، یا دوسرے انکلیوز میں ہیں، وہ سارے کے سارے اکٹھے ہو گئے ہیں. اور اسرائیل کو بہت بڑا وقت لگے گا اپنی اس پرانی اسٹریٹجی پہ کام کرنے کے لیے کہ ان میں ڈویژن پیدا کرے. اور اس کی سب سے بنیادی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل کا جو اپارتھائڈ سسٹم ہے، جس میں کوئی بھی فلسطینی وہ والا درجہ حاصل نہیں کر سکتا جو اسرائیلی شہری کو حاصل ہے، وہ ایک انفارچونیٹلی ایک اپارتھائڈ سسٹم ہے. اس کے لیے پوری دنیا میں آواز اٹھانی ضروری ہے، چاہے 1 سال لگے، 5 سال لگیں، 10 سال لگیں، کیونکہ اگر یہ نہ کیا گیا تو بالکل وہی حال ہوگا عرب اسرائیلیز کا جو روہنگیاز کا اس وقت میانمار میں ہے، کیونکہ روہنگیا سے ان کی شہریت بھی لے لی گئی ہے. تو اب یہ کب تک اس طرح سے پنجروں میں اور بڑی بڑی فینسز کے پیچھے آپ ایک پوری پاپولیشن کو دھکیل دیں گے، آپ ان کے ورک پرمٹس وڈرا کرتے رہیں گے، آپ ان کو ان کی ٹرانسپورٹس، ان کے گھروں کو، ان کی فیکٹریوں کو بار بار سیکیورٹی فورسز سے چیک کروائیں گے، تو یہ ہو نہیں سکتا، سسٹینیبل نہیں ہے، یہ ان کے لیے درد سر ہے. اور وہ خود بھی شاید چاہتے ہوں، جو اس میں سے امن پسند اسرائیلیز ہیں، خاص طور پہ وہ جوئش پاپولیشن جو مذہبی ہے، جو ابھی بھی دل سے جو ہے وہ سمجھتی ہے کہ سب کچھ غلط ہو رہا ہے، وہ ایک اندر سے وہ کوشش یہ ہوگی کہ بھائی اس مسئلے کو آپ اندر سے حل کریں. اس طرح سے سسٹینیبل نہیں رہے گا. یہ آج ہوا ہے، 10 سال کے بعد پھر ہوگا، 15 سال کے بعد ہوگا. تو اس سے پھر کنٹریز پنپتے نہیں ہیں، بلکہ ان کی ساری جو قوت ہے وہ صرف مدافعت پہ اور اپنے آپ کو ڈیفینس کو بوسٹ کرنے لگ جائے گی. تو یہ ان کی طرف سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے. فلسطینیوں کو بہت بڑا ایڈوانٹیج ملا ہے کہ وہ اس وقت متحد ہیں. اچھا شرف الدین صاحب، یہ جو فلسطینی جو اتھارٹی ہے، PA جو ہے، یہ پیلسٹینین اتھارٹی جو ہے، اس کی قیادت جن لوگوں کے ہاتھ میں ہے، ٹھیک ہے، ان کے اوپر ایک جو وائڈ اسپریڈ جو نیریٹو ہے وہ یہ کہ وہ سارے کے سارے جو ہیں، یا ان میں سے ایک جو بڑی اکثریت ہے، وہ ان کے اپنے مفادات جو ہیں وہ اسرائیلیوں کے ساتھ منسلک ہیں، اور مختلف انداز میں ان کے بزنسز، ان کے اپنے اولادوں کے بزنسز اور ان کے اپنے مختلف کانٹریکٹس جو ہیں وہ. تو آپ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو پیلسٹینینز کی جو اس وقت موومنٹ ہے یا ہمیشہ سے رہی ہے، اس میں اس کو کسی اچھے انداز سے آگے بڑھانے اور اس کو کسی اچھے انداز سے حل کرنے کے اندر یہ جو پیلسٹینین اتھارٹی جو ہے اس کی اپنی قیادت جو ہے وہ بھی رکاوٹ کا سبب بنتی ہے؟ دیکھیے، جب اس طرح کی مجبوریاں ہو جائیں تو وہ اس قسم کے ویسٹڈ انٹرسٹ آٹومیٹیکلی کریٹ ہو جاتے ہیں، کیونکہ جب آپ ہر طرح سے آپ مجبور ہو جائیں اور آپ کو صرف اپنے یعنی کہ جو آپ کو پناہ دے رہے ہیں، جو آپ کو پرمٹس دے رہے ہیں، جن کے ہاتھ میں آپ کی وہ کامیابی کی چابیاں ہیں، تو وہ پھر خود بخود اس قسم کے مفادات کریٹ ہو جاتے ہیں. تو وہ تو رہیں گے، اور اچھی بات ہے کیونکہ ایک ڈائیورس سوسائٹی میں. اور ہم جو غلطی کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ ہم فلسطین کو سمجھتے ہیں کہ سارے کے سارے ایک ہیں. یہ ایک نہیں ہے، یہ ملٹی کلچرل ملٹی فیتھ فلسطینی ہیں. اس میں کرسچن پیلسٹینینز بھی ہیں، اور اس کے اندر مسلمان پیلسٹینینز بھی ہیں، اور مسلمان فلسطینیوں میں پریکٹسنگ مسلمان بھی ہیں اور سیکولر مسلمان بھی ہیں. صحیح. تو یہ ایک ڈائیورس سوسائٹی ہے فلسطینیوں کی. ہم چونکہ اس کو باہر سے دیکھتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پورا اسلامی دنیا کا مسئلہ ہے. ایسا نہیں ہے. یہ ایک بہت بڑی ان کی اپنی اس میں ڈویژنز اور اس کے اپنے ان کے وہ ہیں اورینٹیشن ہیں. تو یہ تو رہے گا، لیکن جہاں تک ان کے اب اس کے آکوپائڈ ٹیریٹریز کو لبریٹ کرانے کا، جیروسلم کو بچانے کا تعلق ہے، اس میں یہ سارے مفادات پھر پیچھے رہ جاتے ہیں. لیکن یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ محمود عباس صاحب کی گورنمنٹ یا دیگر گورنمنٹس، یہ تو آپ دیکھیے کہ PLO کے زمانے میں بھی اس میں انہوں نے بہت سارے سب آرگنائزیشن بن گئی تھیں اور اس میں سے فروعات نکل آئی تھیں. یہ تو ایک پروسیس کا حصہ ہوتا ہے. ایک بڑی پاپولیشن جب آپ ڈائیورس ہو، اس قسم کی ملٹی کلچرل ملٹی فیتھ ہو، تو وہ اس میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں. لیکن جب پورے کا پورا ملکی مفاد، سلامتی مفاد ان کی بحیثیت قوم سامنے آتا ہے تو پھر وہ اکٹھ ہو جاتا ہے. جی روحان. بالکل صحیح، بالکل صحیح. اچھا، بہت شکریہ شرف الدین صاحب. میں اپنے تفصیل سے اس میں بڑی گفتگو کی ہے. اگر ایک آخری آپ سے سوال میں کروں کہ دو بڑی جو طاقتیں مسلمان حکمرانوں کی کہہ لیجیے، مسلمان ممالک کے اندر ترکی، پاکستان یا سعودی عرب کی اگر ہم بات کریں، ان کی طرف سے رد عمل کی کیا اہمیت ہے، اور ان کی طرف سے اگر رد عمل کوئی سخت مزید آتا ہے
کیونکہ پاکستان کے تو سفارتی تعلقات بھی قائم نہیں ہے، تو کیا یہ اپنا رول پلے کر سکتے ہیں ترکی، پاکستان اور سعودی عرب کی صورت کے اندر؟ کیا ان کا کوئی رول ہے یا یہ کوئی سفارتی سطح پہ یا زمینی سطح پہ کوئی رول پلے کر سکتے ہیں؟ جی میرے خیال میں اب تک جو کچھ ہوا ہے، جیسے میں نے OIC کا ذکر کیا تھا میٹنگ کا، اب تک جو رول پلے ہوا ہے وہ انہی 3 ممالک کی وجہ سے ہوا ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ایران کی تو آج کل وائس دبی ہوئی ہے، وہ سینکشن کی وجہ سے اور ان کے اپنے مسائل ہیں۔ تو یہ جو OIC کی میٹنگ تھی یہ کنوین بھی سعودی عرب نے ہی کروائی تھی نیو یارک میں، اگرچہ کہ ورچوئل ہوئی تھی کورونا کی وجہ سے، لیکن وہ OIC سمٹ کا پریزیڈنٹ ہے، چیئرمین ہے سعودی عرب، اور ترکی کے صدر نے بہت ایکٹیو رول پلے کیا، اس لیے کہ سب سے پہلے جو وائس انہوں نے کیا کنسرن وہ ترکی نے کیا، اور بلکہ بار بار کیا، اور بہت سارے انہوں نے اپنے ڈپلومیٹک لیول پہ کانٹیکٹ کیے۔ میں نے بتایا کہ جمعے کو میٹنگ ہوگی جنرل اسمبلی کی، اس کے صدر بھی ترکی کے سفیر ہیں، پریزیڈنٹ آف دی جنرل اسمبلی وہ ترکی کے ہیں۔ ہمارے پاکستان کے جو فارن منسٹر ہیں وہ اس وقت نکلے ہوئے ہیں پاکستان سے، وہ ترکی بھی آئے، پھر اس کے بعد وہ نیو یارک میں ہیں۔ انہوں نے کئی وزرائے خارجہ سے، اسلامی وزرائے خارجہ سے، پلس US کے وزیر خارجہ سے بھی انہوں نے باتیں کی۔ تو ان 3 ممالک نے جن کا آپ نے ذکر کیا، اور بھی ہیں، ملیشیا بھی ہے اس میں، اور عرب ممالک مزید دوسرے شامل ہیں، نارتھ افریقہ وغیرہ کے، لیکن تیونس شامل ہے۔ تیونس کی ریکویسٹ تھی یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل کی میٹنگ جی، ناروے، تیونس اور ناروے، تیونس اور چین۔ چائنا۔ تو یہ 3 جن ممالک کا آپ نے ذکر کیا ہے، انہوں نے بہت بیہائنڈ دا ڈور سفارتی لیول پہ بہت ایکٹیو رول پلے کیا ہے۔ اب سوشل میڈیا میں آپ پڑھتے رہیں گے وہ بہت ساری چیزیں کہ یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا، تو چڑھائی تو نہیں کر سکتے آپ لے کے کہ آپ کسی تیسرے ملک کے اوپر آپ ابھی فوجیں لے کے چڑھ جائیں، خاص طور پہ اگر آپ کی جغرافیکل باؤنڈریز بھی ہیں، اور ریزن بھی نہیں بنتا ہے، کیونکہ یہ اتنا بڑا کوئی کرائسس تو نہیں تھا کہ آپ جنگ ڈکلیئر کر دیتے۔ تو ان چیزوں کو سفارتی طور پر ہی سالو کیا جاتا ہے، اور اس میں ان تینوں ممالک کا میں سمجھتا ہوں کہ کسی قسم کی کوئی ایسی ان کی طرف سے کوتاہی نہیں۔ بہت شکریہ شرف الدین صاحب، آپ ہمارے ساتھ شامل بھی ہوئے، اور بہت جس کو کہنا چاہیے کہ بہت اچھی گفتگو کی، اور بہت اس قسم کی باتیں کہ جو خاص طور پر سفارتی حلقے کس طریقے سے کام کر رہے ہوتے ہیں، کس طریقے سے بیک ڈور ڈپلومیسی چل رہی ہوتی ہے، اس کے حوالے سے کچھ انفارمیشن بھی آپ نے دی۔ جی روحان، اب صورتحال جو ہے وہ اس طریقے کی ہے کہ بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ اب اگلے اللہ کرے کہ اگلے آئندہ آنے والے کچھ 24-48 گھنٹوں کے اندر یہ سیز فائر کی طرف جو ہے وہ بڑھنے کے لیے جائیں گے، اور اس کے بعد جو ابھی اس وقت جو صورتحال ہے وہ تو یہ ہے کہ غزہ کے جو بارڈرز ہیں، خاص طور پر جو ہیلتھ کیئر پروفیشنل جو سروسز کے زخمیوں کو لے کے آنا، وہ مختلف ہاسپٹلس کے اندر، کیونکہ ایک اوورآل بمبارڈمنٹ سے اس وقت ہیلتھ کیئر جو پورا سسٹم ہے غزہ کا وہ تباہ ہوا ہے، مفلوج ہو گیا ہے وہ، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر ان کے جو ٹاپ ڈاکٹرز ہیں وہ بھی نشانے کے اوپر آئے ہیں، اور اس میں پہلے ہی آلریڈی وہ جو پورا ایک سسٹم ہے وہ اوور، جس کو کہنا چاہیے کہ ڈینسلی پاپولیٹڈ ہے، اوور پاپولیٹڈ ہے، اور تو اب آگے آپ کیا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، ایک چیز تو میرے خیال میں واضح ہے کہ یہ مسائل یہ ختم ہونے والے فی الحال تو نظر آتے نہیں ہیں، مطلب کہ یہ تنازع کسی ایک طرف جیسے کہتے ہیں نا کہ اونٹ کروٹ بیٹھتا ہوا اس وقت نظر آتا نہیں ہے، اور یہ چیزیں کچھ ایسی ہیں ابراہیم کہ نہ چاہتے ہوئے بھی یہ بار بار سامنے آتی ہیں، اور خصوصاً اس کے اگر ہم کانٹیکسٹ میں دیکھیں کہ ابھی 3 ہفتے پہلے ہی اسرائیلی صدر نے جو ہے وہ نیتن یاہو کی گورنمنٹ کے خلاف کرپشن کے چارجز آئے، الیکشن ہوئے، وہ میجورٹی حاصل نہیں کر پائے۔ نیتن یاہو جو ہے وہ خود اس وقت ایکٹنگ پرائم منسٹر ہیں اسرائیل کے۔ جیسے ہی کسی جو اسرائیل کے اندر کہنے کو پولیٹیکل ویکیوم بنتا ہے، یا لکوڈ پارٹی ہو یا لیفٹ کے اوپر ان کی اس کی تلمٹ پارٹی ہو، دونوں میں سے کسی کو موقع ملتا ہے کہ لوگوں کے اٹینشن ڈائیورٹ کی جائے، کوئی نہ کوئی ایک ایسا سانحہ۔ بالکل، اچھا، یہ بہت ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اور اس پوائنٹ کے اوپر جو ہے وہ ہوتا رہا ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ دنیا میں مختلف جگہوں پر اس طریقے سے ہوتا ہے۔ سیاسی جو پولز ہیں اس کو آپ عوامی رائے عامہ کو اپنے لیے جو ہے ہموار کرنے کے لیے، مگر جو اس کا دوسرا اینگل ہے نا، وہ دوسرا اینگل اگر آپ سوشل میڈیا پر فلسطینی جو لوگ ہیں ان کو اگر آپ فالو کر رہے ہوں، ان کو دیکھ رہے ہوں، تو کچھ آپ کو اتنی وہاں تو بہت زیادہ انسپریشن ہے، وہ تو وہاں تو کسی قسم کی کوئی مایوسی جو ہے وہ دیکھنے کو نہیں مل رہی ہے۔ وہ تو یہ نہیں کہہ رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ غزہ ڈز ناٹ بلیڈ بٹ غزہ از ڈونیٹنگ بلڈ فار مسجد اقصیٰ،
کہ غزہ جو ہے لہو لہان نہیں ہے، بلکہ غزہ تو اپنا بلڈ جو ہے، اپنا خون جو ہے وہ عطیہ کر رہا ہے مسجد اقصی کی حفاظت کے لیے، تحفظ کے لیے۔ تو ناظرین یہ وہ نیریٹو ہے کہ جو نیریٹو ہمیں آج نظر آتا ہے، اور شاید جو بظاہر محسوس ہوتا ہے کہ اس کا ایک یقینی طور پر ایک جو موٹیو ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جو غزہ کے اندر جو پاپولیرٹی اس کی مختلف ادوار میں رہی ہے حماس کی، اس کو کسی انداز میں ختم کیا جائے، کاؤنٹر کیا جائے، مگر جو بظاہر وہاں کی جو پاپولیشن جس انداز سے دیکھ رہی ہے شاید وہ اس طریقے سے ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے۔ یقیناً ہم سب کی دعائیں اپنے فلسطینی بہنوں بھائیوں کے لیے اور تمام انسانوں کے لیے دنیا میں جہاں پر بھی موجود ہوں، اور خاص طور پر کوئی ایک انسان کی جو جان ہے وہ بہت قیمتی ہوتی ہے۔ اس امید کے ساتھ، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس مسئلے کو ایک لانگ ٹرم سلوشن کی طرف جو ہے وہ آگے کی طرف بڑھا دے۔ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، میں اور روحان بن شمس، انشاءاللہ اگلے وینسڈے کو پھر دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔